اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ پس جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے، فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں میں، مرفوعات مطہرہ جو بلند ہیں پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لکھنے والے ہاتھوں کے ساتھ، کرام بررہ جو عزت والے نیکی والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ عبس آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نابینے صحابی سے اعراض فرمایا اور ان لوگوں کی طرف توجہ دی جن کے اندر طلب نہ تھی. فرمایا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور نصیحت اس کو حاصل ہوتی ہے جو بات کو توجہ کے ساتھ سنے. جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل ہی نہ کرنا چاہے، اس کو کسی کی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. اللہ کی نصیحت کہاں فائدہ دے گی اس کو؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات غنی ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات والے جیسے اللہ کی ذات کے محتاج ہیں ایسے ہی اللہ کی بات کے بھی محتاج ہیں. ہر ایک اللہ کی بات کو توجہ اور طلب کے ساتھ سنیں تو اس کو فائدہ ہوگا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور انقلاب آئے گا. جو اللہ رب العزت کی بات کو بے توجہی اور بے پرواہی اور غفلت سے سنے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کا محتاج نہیں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے. قرآن کیا ہے جی؟ نصیحت ہے. آج اللہ معاف فرمائے، ہم نے قرآن کریم کو
نصیحت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو رکھ دیا جی بیمار ہو تو دم کرو، قسم اٹھانی پڑے تو قسم کے لیے استعمال کرو، اور کہیں پریشان ہو جاؤ تو چلو جی برکت کے لیے آ گیا، کہیں بخشش کروانی ہو تو بس پڑھ لو، یا پڑھ بھی کدھر لو پڑھوا لو کسی سے، تو بس سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ نصیحت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھے، ایک والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میری بات سمجھو، جہاں تم بیٹھتے ہو نا جس محفل میں، اس میں نہ بیٹھا کرو، وہ غلط لوگ ہیں، اس سے اجتناب کرو، بیٹا مدرسے جایا کرو، سکول جایا کرو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ باپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نصیحت۔ اولاد جناب جہاں باپ نے منع کیے وہیں جائے، اور وہ باپ کے جو لفظ تھے نا بیٹا وہاں نہ جایا کرو، وہاں جا کر ان الفاظ کو ایک بار دہرا لے کہ والد صاحب ماشاءاللہ فرماتے ہیں جی بیٹا یہاں نہ جایا کرو۔ کیا خیال ہے اس طرف الفاظ دہرانے سے وہ باپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ جہاں باپ نے منع کیا گیا وہیں ہے، بیٹھا وہیں ہے، صرف وہاں جا کر والد صاحب فرماتے ہیں جی ادھر نہ آیا کرو، فائدہ نہیں ہوا نا، کیونکہ باپ کی نصیحت پر عمل کرنا تھا۔ آج ہماری وہی مثال ہے، قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور دکان میں کہتے رہی پڑھ لو تاکہ برکت آ جائے۔ وہی آیت وہیں پڑھی جاتی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن عمل کی نیت سے نہیں، بازی پڑھ لو برکت آ جائے گی۔ جس گھر میں 10 بندے ہیں، 10 کے 10 بے نمازی ہیں، اور قرآن کہتا ہے نماز کا اہتمام کرو، اور ایک بار نہیں کہتا کئی بار کہتا ہے، اور نماز کا اہتمام کرنے کی نیت نہ کی ہے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ آئندہ کریں گے، بس ایک دفعہ پڑھ دو جی، کیا خیال ہے یہ عمل ہو گیا قرآن پاک؟ نصیحت ہے قرآن میرے بھائی اور میرے بزرگوں۔ قرآن پاک کو نصیحت جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، صرف برکت کی کتاب سمجھیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ انہا تذکرہ، وہ ایک مثال مشہور ہے، ایک آدمی نے طوطا خریدا جو باتیں کرنے والا طوطا تھا، تو اس کو اس نے یاد کروا دیا مالک نے کہ پنجرے کے اوپر بیٹھ کر، جال کے اوپر بیٹھ کر دانہ نہیں کھانا۔ اس نے یہ یاد کر لیا، ایک آدھ بات ہی طوطا بول سکتا ہے، وہ یاد کر لی کہ جال کے اوپر بیٹھ کر دانہ نہیں کھانا۔ اب وہ پنجرے میں گھر میں رہتا ہے، ایک دن وہ اڑ گیا، اور بات اس نے وہی رٹی ہوئی ہے کہ جال کے اوپر بیٹھ کر دانہ نہیں کھانا۔ یہ پڑھتا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے، آگے جال لگا ہوا تھا، دانے بکھرے ہوئے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ جال کے اوپر بیٹھ کر دانہ نہیں کھانا، سیدھا ادھر ہی جا کر بیٹھا، دانے کھا بھی رہا ہے اور کہتا ہے کہ جال کے بیٹھ پہ دانے نہیں کھانے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جال کے اندر پھنس گیا، پھنس چکا ہے، اور پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جال کے اوپر بیٹھ کر دانے۔ ہماری وہی مثال ہے، بالکل وہی مثال ہے۔ ہر وہ کام ہم کرتے ہیں جس کام سے اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن جناب پھر بھی برکت والی کتاب ہے جی، پڑھو جی، برکت پڑھا بھی جا رہا ہے اسی طرح، وہ طوطے کی طرح، وہ بولے بھی جا رہا ہے۔ جن باتوں سے قرآن منع کرتا ہے وہ باتیں بولی جا رہی ہیں لیکن عمل نہیں کیا جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسے تم کر رہے ہو، انہا تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن ہے نصیحت کی کتاب، قرآن نصیحت کرے۔ اب نصیحت میں کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اب قرآن کے اندر کتنے بات ہیں، بالخصوص جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں خاص ایمان والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے اس کے آگے یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے، بس وہی نصیحت ہے۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو
تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یہ نصیحت ہے. دھیان کرنا، مال کماؤ، دھیان کرنا، اولاد کی پرورش کرو، لیکن کہیں مال کے چکر میں، اولاد کی پرورش کے چکر میں اللہ کو نہ بھلا دینا. یہ اللہ کے قرآن کی کیا ہے؟ انسانوں کو نصیحت ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ دن آنے سے پہلے جس دن کاروبار بند ہو جائیں گے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ نصیحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو، شراب، جوا، تیروں کی تقسیم، بتوں اور آستانوں پہ جا کے دینے والی چیزیں، یہ سب گندگی ہے. ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، جب جمعے والے دن اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے یاد کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. اب کتنے عمل کرتے ہیں ہم خود دیکھ لیجئے نصیحتوں پر. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرآن نصیحت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اتنی بڑی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھا نہیں ہے، اس لیے سود بھی لے جا رہے ہیں، برکت کی دعائیں بھی کروائے جا رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا نہیں. مقصد اس کا کہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. معاشرے کی اصلاح کے لیے نصیحت کا ایک پورا باب اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں نازل کیا. ایمان والو، کسی کی توہین نہ کرو. ایمان والو، کسی کی غیبت نہ کرو. لا یغتب بعضکم بعضا. ایمان والو، بدگمانی نہ کرو. اے ایمان والو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. اے ایمان والو، جاسوسی نہ کیا کرو. یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ گن کے بیان کرتے ہیں تو یہ نصیحت فرما رہے ہیں. ایمان والو یہ کرو، یہ نہ کرو. ایمان والو یہ کرو اور یہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، کوئی بھی خبر آئے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو. ہر سنی سنائی بات پر یقین کر کے کسی کے خلاف نہ ہو جایا کرو. پہلے کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو. یہ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں. تو قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے. اور اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کیا ہے کوئی جو اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، کتاب اللہ نصیحت کی کتاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کچھ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، کچھ کاموں سے منع فرماتے ہیں. یہی قرآن کریم کا مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن کریم پیغام ہے. یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف کیا ہے؟ پیغام ہے. اور اس پیغام کو پیغام سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. تو کیا فرماتے ہیں؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. یہ نصیحت ہے، نصیحت کی کتاب ہے. جو چاہے نصیحت حاصل کرے.
اس میں کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، جب تک قرآن کریم کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کریم اس کو کوئی پرواہ نہیں، جیسے اللہ کریم کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں ایسے اس کا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فمن شاء ذکر، جو طلب لے کر آئے گا وہ ادھر سے دامن بھر کے جائے گا، اور جو تکبر کرتا ہوا آئے گا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات کو ان لوگوں سے دور رکھتے ہیں، پھیر دیتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن کریم جن صحیفوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی عزت والے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے نا، یہ بھی گتا ہے، یہ بھی گتا ہے، یہ بیچ میں قرآن لکھا ہوا ہے، یہ صحیفہ ہے پورا، تو یہ عزت والا صحیفہ ہے۔ جہاں بھی اور جہاں قرآن لوح محفوظ میں تھا وہ وہاں بھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن جہاں لکھا ہوا ہے جس صحیفے میں، وہ صحیفہ کیا ہے؟ عزت والا ہے۔ اسی لیے فرمایا حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنی پسلیوں کے درمیان نبوت کے علم کو محفوظ کر لیا ہے، اگرچہ اس کی طرف وحی تو نہیں آتی لیکن علم نبوت اس کی پسلیوں کے بیچ میں موجود ہے۔ جہاں قرآن آ گیا وہ عزت والا صحیفہ ہو گیا۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، ایسے صحیفے جن میں قرآن ہے، مرفوعہ وہ بلند ہے، شان کے حساب سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ ساری کتابوں سے اللہ کی کتاب بلند شان والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، فرمایا اللہ کے کلام کو باقی سارے کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ مرفوعہ بلند شان والا، چونکہ اللہ کریم بلند شان والے ہیں، اللہ کا کلام بھی بلند شان والا ہے۔ مرفوع کے لفظ سے فقہا نے ایک اور بھی استدلال کیا کہ مقصد تو اس کا یہی ہے کہ قرآن اونچی شان والا ہے، لیکن اس سے ضمناً ایک اور مسئلہ بھی نکالا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو باقی کتابوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کوئی سکول کی پڑھی ہیں، کوئی دینی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن قرآن کے اوپر وہ نہ رکھو۔ مرفوع، قرآن سب سے بلند ہے، بے شک باقی کتابوں کو رکھو نیچے، چاہے حدیث کی کتاب ہو تو بھی قرآن سے نیچے، قرآن کریم سب سے اونچے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ مرفوع، اس کو سب سے اونچا رکھنا چاہیے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کی عزت اور احترام یہ ہے کہ قرآن کریم کو اونچا رکھا جائے۔ مطہرہ، جن صحیفوں میں قرآن کریم ہے وہ پاکیزہ ہے، تو بے شک جن صحیفوں میں قرآن کریم ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ہاتھ بھی پاکیزہ ہی لگائے، لا یمسہ الا المطہرون۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا کہ قرآن کریم کو اصل میں لوح محفوظ میں جن صحیفوں میں تھا وہاں فرشتے چھوتے ہیں، فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ اتنا پاکیزہ اللہ کا قرآن ہے کہ وہاں سے لوح محفوظ سے، اس نورانی ماحول سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بھی تیار کیا۔ آپ جب تھے اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، الم نشرح لک صدرک، سینہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ آپ کے جو بھائی تھے بکریاں چرانے والے وہ ڈر گئے اور بھاگ کر اماں جی کو بتایا اور کہا کہ بندے دو آئے ہیں
اور ہمارے جو بھائی ہیں نا مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا تو وہ تو ڈر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب پتہ چلا تو ظاہر بات ہے تو پریشانی ہوئی تھی، وہ بیچاری بھاگی ہوئی آئی، اتنے میں وہ معاملہ سارا مکمل ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تھے اور آپ تھوڑے گھبرائے ہوئے تو تھے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح دو بندے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے بڑے پیار سے لٹایا اور میرا سینہ کھولا اور ان کے پاس تشت تھے اور اس کے میں سے وہ جناب وہ پانی وغیرہ لے کر آئے تھے، وہ اس نے سینے میرے دل نکالا، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، خون کا ٹکڑا اس سے نکالا اور صاف ستھرا کیا اور پھر جناب اسی طرح بند کر کے مجھے کھڑا کر دیا۔ جی اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور میکائیل علیہ السلام آئے اور وہ رحمتیں اور برکتیں اور نور وہ لے کر آئے اور وہ دل کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر نا خیر اور شر دونوں مادے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ وہ شر والا مادہ تو صاف کر دیا، خیر ہی خیر ڈال دیا آپ کے سبحان اللہ، خیر ہی خیر ڈال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، سب خیر ہی خیر ڈال دی اور خیر کی ساتھ ہی آپ کے دل کو بھر دیا، رحمتوں اور نور کے ساتھ بھر دیا اور پھر وہاں تیار کیا اس دل کو قرآن کے نزول کے لیے۔ سبحان اللہ، اس دل کو تیار کیا کس کے لیے؟ قرآن کے نزول کے لیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک جو نورانی ماحول میں تھا وہاں سے چلا اور علی قلبک لتکون من المنذرین، پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک دل کے اوپر اللہ نے نازل کیا کہ جس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رحمت نازل فرما دی۔ تو فرمایا مطہرہ، تو قرآن پاکیزہ اور پاکیزہ دل کے اوپر آیا، اور جن راہوں سے قرآن آیا وہاں پہلے شیاطین جایا کرتے تھے، جب قرآن کے نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو ان راہوں پر شیطانوں کا داخلہ ہی اللہ نے بند کر دیا۔ پاکیزہ کلام نے یہاں پہ آنا ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، ان راہوں پر اب شیطان نہیں جا سکتے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، جن راستے سے قرآن نے اترنا تھا ان راستوں پہ اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے۔ فرمایا مطہرہ، پاکیزہ، بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے ہاتھوں کے ساتھ، جو عزت والے اور نیکی والے، جہاں پہ لوح محفوظ میں قرآن لکھا گیا وہ اللہ کے فرشتوں کے مبارک ہاتھ تھے، وہ بھی برکت والے، وہ بھی عزت والے، وہ بھی نیکیوں والے۔ پھر جب آیا دنیا میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھنا جانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی کا شاگرد بنایا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، جب بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی وہ قرآن لکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا جن ہاتھوں نے قرآن کریم کو لکھا وہ ہاتھ بھی عزت والے، نسبت جس کی کتاب اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ عزت والے۔ وہ مختلف دور میں مختلف رہے ہیں، خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پکے رہے ہیں قرآن کریم کے کاتب، یعنی ان کو لکھنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور صحابہ کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں رہے ہیں، اور پھر آخر میں حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ برکت جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کرام بررہ، عزت والا اور نیکی والا ہے۔ تو فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بررہ، لکھنے والے ہاتھوں میں، وہ ہاتھ بھی کرام عزت والے اور بررہ نیکی والے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ جتنی بھی ہو گئی اس کو عزت مل گئی۔ اب یہ گتا یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ گتا قرآن پاک نہیں ہے، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ضرور ہے۔ اب جہاں بغیر وضو کے کتاب اللہ کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہاں بغیر وضو کے اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو گئی اور یہ کتاب اللہ کے بالکل قریب ہو گیا۔
اسی طرح راتیں تو ساری بڑی شان والی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ ہوئی ہے، شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس رات کی شان کا مقابلہ باقی کوئی رات نہیں کر سکتی۔ مہینے سارے بڑی شان والے ہیں، جس مہینے میں قرآن اترا ہے وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مقابلہ شان کا دوسرا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ نبی تو سارے ہی شان والے ہیں، جس نبی پہ رب نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن والے نبی کی شان کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نسبت قرآن، یہ رب کے کلام کی نسبت اتنی اونچی ہے کہ جس کو یہ نسبت حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ اللہ میں کتاب اللہ کے ساتھ مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری بھی یہ نسبت چھوٹی سی ہے، بلکہ نسبت بہت بڑی ہے، ہم اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن نسبت بہت بڑی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے ہم سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں، مرفوعات مطہرہ، جو بلند ہے پاکیزہ، بے ایدی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو عزت والے نیکی والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔